ابو جاہل اور ابو لہب کون تھے؟ رسول اللہ کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں دی۔ ابو جاہل اور ابو لہب، عام طور پر لوگ ابو جاہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے تھے، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور کا چچا مانتے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو جاہل، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن آپ سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جاہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان کے تھے اور ابو جاہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ ابو جاہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جاہل بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی المخزومی اللہ۔ ابو جاہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے زخمی کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن دھاڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جاہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتابہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب نبی کریم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوئے اور اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب نبی کریم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی، آپ کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کے پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے؟ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم پیغام خدا دیتے ہیں تو ابو لہب آپ کو برا بلا کہنے لگ جاتے کہ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا۔ ابو لہب حضور کے اتنے مخالف تھے کہ جب نبی کریم نے اپنے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبرہ کی اور کہا کہ تیری نسل ختم ہو گئی۔ نعوذ باللہ، ایام حج میں بھی ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی۔ قرآن پاک میں بدبختاً ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا کہ حضور اکرم کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن مال و اولاد کے نذرانہ کر دے کہ عذاب سے چھوٹ جاؤں۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ کو مارنے کے لیے مسجد حرم میں پہنچ گئی۔ مسجد حرم میں حضرت محمد نے اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ام جمیلہ کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد میری مزاحمت تو رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر حضرت محمد میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد کو مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو شبر و شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں تو میں محمد خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ عطر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔
اس کی گستاخی پر نبی کریم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے ایسا کیا کیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کیا اور ایسا کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کہا کہ ہاں۔ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ محمد کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد کی بد دعا یاد آتی رہی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سارے احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا دن ان کے گھر جا کر صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب اسے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کا عذاب کے لیے فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کے ایک ریشے دار دانے نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم وصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ قرب جائے گا اور اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آڑ دلائی۔ اس پر انہوں نے تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اس لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر پتھر پھینک دیے جیسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی ام جمیلہ کے نام سے معروف تھی۔ ابو سفیان کی بہن، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پہ فخر کرتی تھی اور ڈینگیں مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا تھا۔ اللہ ہم کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔